تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ یوسف آیات 7 تا 22 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا لیوسف، یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف و اخوہ اور اس کا بھائی۔ تفسیر: اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین ہیں، جو ان سے کئی سال چھوٹے تھے۔ ان کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں بے ماں کے بچوں کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اس محبت کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی ساری اولاد میں صرف ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہی ایسے تھے جن کے اندر ان کو آثار رشد و سعادت نظر آتے تھے۔ اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سن کر انہوں نے جو کچھ فرمایا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس بیٹے کی غیر معمولی صلاحیتوں سے خوب واقف تھے۔ دوسری طرف ان 10 بڑے صاحبزادوں کی سیرت کا جو حال تھا، ان کا اندازہ بھی آگے کے واقعات سے ہو جاتا ہے۔ پھر کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک نیک انسان ایسی اولاد سے خوش رہ سکے؟ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بائبل میں برادران یوسف علیہ السلام کے حسد کی ایک ایسی وجہ بیان کی گئی ہے جس سے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر عائد ہوتا ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کی چغلیاں باپ سے کھایا کرتے تھے، اس وجہ سے بھائی ان سے ناراض تھے۔ احب الی ابینا منا و نحن عصبہ، دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ انا ابانا لفی ضلال مبین، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ تفسیر: اس فقرے کی روح سمجھنے کے لیے بدویانہ قبائلی زندگی کے حالات کو پیش نظر رکھنا چاہیے، جہاں کوئی ریاست موجود نہیں ہوتی اور آزاد قبائل ایک دوسرے کے پہلو میں آباد ہوتے ہیں۔ وہاں ایک شخص کی قوت کا سارا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ اس کے اپنے بیٹے پوتے بھائی بھتیجے بہت سے ہوں، جو وقت آنے پر اس کی جان اور مال اور آبرو کی حفاظت کے لیے اس کا ساتھ دے سکیں۔ ایسے حالات میں عورتوں اور بچوں کی بنسبت فطری طور پر آدمی کو وہ جوان بیٹے زیادہ عزیز ہوتے ہیں جو دشمنوں کے مقابلے میں کام آ سکتے ہوں۔ اسی بنا پر ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے والد بڑھاپے میں سٹھیا گئے ہیں، ہم جوان بیٹوں کا جتھا جو برے وقت پر ان کے کام آ سکتا ہے، ان کو اتنا عزیز نہیں ہے جتنے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ان کے کسی کام نہیں آ سکتے بلکہ الٹے خود ہی حفاظت کے محتاج ہیں۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، چلو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا۔ تفسیر: یہ فقرہ ان لوگوں کی نفسیات کی بہترین ترجمانی کرتا ہے جو اپنے آپ کو خواہشات نفس کے حوالے کر دینے کے ساتھ ایمان اور نیکی سے بھی کچھ رشتہ جوڑے نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی نفس ان سے کسی برے کام کا تقاضا کرتا ہے تو وہ ایمان کے تقاضوں کو ملتوی کر کے اپنے نفس کا تقاضا پورا کرنے پر تل جاتے ہیں، اور جب ضمیر اندر سے چٹکیاں لیتا ہے تو اسے یہ کہہ کر تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذرا صبر کر، یہ ناگزیر گناہ جس سے ہمارا کام اٹکا ہوا ہے کر گزرنے دے، پھر انشاءاللہ ہم توبہ کر کے ویسے ہی نیک بن جائیں گے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب، اس پر ان میں سے ایک بولا، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو۔ یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف، اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے پر ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ،
حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدن یرتع و یلعب، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ تفسیر: یہ بیان بھی بائبل اور تلمود کے بیان سے مختلف ہے۔ ان کی روایت یہ ہے کہ برادران یوسف علیہ السلام اپنے مویشی چرانے کے لیے سکم کی طرف گئے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے خود یعقوب علیہ السلام نے ان کی تلاش میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا۔ پیدائش باب 37 آیت 13۔ مگر یہ بات بعید از قیاس ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے حسد کا حال جاننے کے باوجود انہیں آپ اپنے ہاتھوں موت کے منہ میں بھیجا ہو۔ اسی لیے قرآن کا بیان ہی زیادہ مناسب حال معلوم ہوتا ہے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جب کہ تم اس سے غافل ہو۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیا نے کھا لیا جب کہ ہم ایک جتھا ہیں، إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ تفسیر: متن میں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کے الفاظ کچھ ایسے انداز سے آئے ہیں کہ ان سے 3 معنی نکلتے ہیں اور تینوں ہی لگتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم یوسف علیہ السلام کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ اس پر وحی کی جا رہی ہے اور اس کے بھائیوں کو کچھ خبر نہیں۔ دوسرے یہ کہ تو ایسے حالات میں ان کی یہ حرکت انہیں جتائے گا جہاں تیرے ہونے کا انہیں وہم و گمان تک نہ ہوگا۔ تیسرے یہ کہ آج یہ بے سمجھے بوجھے ایک حرکت کر رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ آئندہ اس کے نتائج کیا ہونے والے ہیں۔ بائبل اور تلمود اس ذکر سے خالی ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو کوئی تسلی بھی دی گئی تھی۔ اس کے بجائے تلمود میں جو روایت بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے تو وہ بہت بلبلائے اور خوب چیخ چیخ کر انہوں نے بھائیوں سے فریاد کی۔ قرآن کا بیان پڑھیے تو محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسے نوجوان کا بیان ہو رہا ہے جو آگے چل کر تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیتوں میں شمار ہونے والا ہے۔ تلمود کو پڑھیے تو کچھ ایسا نقشہ سامنے آئے گا کہ صحرا میں چند بدو ایک لڑکے کو کنویں میں پھینک رہے ہیں اور وہ وہی کچھ کر رہا ہے جو ہر لڑکا ایسے موقع پر کرے گا۔ وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے۔ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا، انہوں نے کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اتنے میں ایک بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک کام کو بڑا آسان بنا دیا۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ تفسیر: متن میں صبرٌ جمیل کے الفاظ ہیں جن کا لفظی ترجمہ اچھا صبر ہو سکتا ہے۔ اس سے مراد ایسا صبر ہے جس میں شکایت نہ ہو، فریاد نہ ہو، جزا و فضا نہ ہو، ٹھنڈے دل سے اس مصیبت کو برداشت کیا جائے جو ایک عالی ظرف انسان پر آ پڑی ہو۔
वल्लाहुल المستعان علی ما تصفون، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ تفسیر: بائبل اور تلمود یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے تاثر کا نقشہ بھی کچھ ایسا کھینچتی ہے جو کسی معمولی باپ کے تاثر سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ بائبل کا بیان ہے کہ تب یعقوب علیہ السلام نے اپنا پیرہن چاک کیا اور ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا۔ پیدائش باب 37 آیت 34۔ اور تلمود کا بیان ہے کہ یعقوب علیہ السلام بیٹے کا قمیص پہچانتے ہی اوندھے منہ زمین پر گر پڑے اور دیر تک بے حس و حرکت پڑے رہے، پھر اٹھ کر بڑے زور سے چیخے کہ ہاں یہ میرے بیٹے ہی کی قمیص ہے، اور وہ سال تک یوسف علیہ السلام کا ماتم کرتا رہا۔ اس نقشے میں حضرت یعقوب علیہ السلام وہی کچھ نظر آتے ہیں جو ہر باپ ایسے موقع پر کرے گا، لیکن قرآن جو نقشہ پیش کر رہا ہے اس سے ہمارے سامنے ایک غیر معمولی انسان کی تصویر آتی ہے جو کمال درجہ بردبار و باوقار ہے۔ اتنی بڑی غم انگیز خبر سن کر بھی اپنے دماغ کا توازن نہیں کھوتا، اپنی فراست سے معاملے کی ٹھیک نوعیت کو بھانپ جاتا ہے کہ یہ ایک بناوٹی بات ہے جو ان حاسد بیٹوں نے بنا کر پیش کی ہے، اور پھر عالی ظرف انسانوں کی طرح صبر کرتا ہے اور خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لینے کے لیے بھیجا۔ سکے نے کنویں میں ڈول ڈالا۔ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ، تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکارا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا۔ تفسیر: اس معاملے کی سادہ صورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر چلے گئے تھے، بعد میں قافلے والوں نے آ کر ان کو وہاں سے نکالا اور مصر لے جا کر بیچ دیا۔ مگر بائبل کا بیان یہ ہے کہ برادران یوسف علیہ السلام نے بعد میں اسماعیلیوں کے ایک قافلے کو دیکھا اور چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر ان کے ہاتھ بیچ دیں، لیکن اس سے پہلے ہی مدین کے سوداگر انہیں کنویں سے نکال چکے تھے۔ ان سوداگروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 روپوں میں اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ پھر آگے چل کر بائبل کے مصنفین یہ بھول جاتے ہیں کہ اوپر وہ اسماعیلیوں کے ہاتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرا چکے ہیں، چنانچہ وہ اسماعیلیوں کے بجائے پھر مدین ہی کے سوداگروں سے مصر میں انہیں دوبارہ فروخت کراتے ہیں۔ کتاب پیدائش باب 37 آیات 25 تا 28 اور 36۔ اس کے برعکس تلمود کا بیان یہ ہے کہ مدین کے سوداگروں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر اپنا غلام بنا لیا۔ پھر برادران یوسف علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے قبضے میں دیکھ کر ان سے جھگڑا کیا۔ آخر کار انہوں نے 20 درہم قیمت ادا کر کے برادران یوسف علیہ السلام کو راضی کیا۔ پھر انہوں نے 20 ہی درہم میں یوسف علیہ السلام کو اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ دیا اور اسماعیلیوں نے مصر لے جا کر انہیں فروخت کیا۔ یہیں سے مسلمانوں میں یہ روایت مشہور ہوئی کہ برادران یوسف علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کیا تھا، لیکن واضح رہنا چاہیے کہ قرآن اس روایت کی تائید نہیں کرتا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ امیدوار نہ تھے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، مصر کے جس شخص نے اسے خریدا۔ تفسیر: بائبل میں اس شخص کا نام پوتیفار لکھا ہے۔ قرآن مجید آگے چل کر اسے عزیز کے لقب سے یاد کرتا ہے اور پھر ایک دوسرے موقع پر یہی لقب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص مصر میں کوئی بہت بڑا عہدیدار یا صاحب منصب تھا، کیونکہ عزیز کے معنی ایسے با اقتدار شخص کے ہیں جس کی مزاحمت نہ کی جا سکتی ہو۔ بائبل اور تلمود کا بیان ہے کہ وہ شاہی
باڈی گارڈ کا افسر تھا، اور ابن جریر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ شاہی خزانے کا افسر تھا۔ لِامْرَأَتِهِ، اپنی بیوی سے اس نے کہا۔ تفسیر: تلمود میں اس عورت کا نام زلیخا لکھا ہے، اور یہاں سے یہ نام مسلمانوں کی روایات میں مشہور ہوا، مگر یہ جو ہمارے ہاں عام شہرت ہے کہ بعد میں اس عورت سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح ہوا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ قرآن میں اور نہ اسرائیلی تاریخ میں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک نبی کے مرتبے سے یہ بات بہت فروتر ہے کہ وہ ایسی عورت سے نکاح کرے جس کی بدچلنی کا اس کو ذاتی تجربہ ہو چکا ہو۔ قرآن مجید میں یہ قاعدہ کلیہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں، اور برے مرد بری عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ اکرمی مثواہو، اس کو اچھی طرح رکھنا۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ تفسیر: تلمود کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 18 سال کی تھی، اور پوتیفار ان کی شاندار شخصیت کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکا غلام نہیں بلکہ کسی بڑے شریف خاندان کا چشم و چراغ ہے جسے حالات کی گردش یہاں کھینچ لائی ہے۔ چنانچہ جب وہ انہیں خرید رہا تھا، اسی وقت اس نے سوداگروں سے کہہ دیا تھا کہ یہ غلام تو نہیں معلوم ہوتا، مجھے شبہ ہوتا ہے کہ شاید تم اسے کہیں سے چرا لائے ہو۔ اسی بنا پر پوتیفار نے ان سے غلاموں کا سا برتاؤ نہیں کیا، بلکہ انہیں اپنے گھر اور اپنی کل املاک کا مختار بنا دیا۔ بائبل کا بیان ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، اور سوا روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ پیدائش باب 39 آیت 6۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ تفسیر: حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت اس وقت تک صحرا میں نیم خانہ بدوشی اور غلہ بانی کے ماحول میں ہوئی تھی۔ کنعان اور شمالی عرب کے علاقے میں اس وقت نہ کوئی منظم ریاست تھی اور نہ تمدن و تہذیب نے کوئی بڑی ترقی کی تھی۔ کچھ آزاد قبائل تھے جو وقتاً فوقتاً ہجرت کرتے رہتے تھے، اور بعض قبائل نے مختلف علاقوں میں مستقل سکونت اختیار کر کے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی بنا لی تھیں۔ ان لوگوں کا حال مصر کے پہلو میں قریب قریب وہی تھا جو ہماری شمالی مغربی سرحد پر آزاد علاقے کے پٹھان قبائل کا ہے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو تعلیم و تربیت ملی تھی، اس میں بدویانہ زندگی کے محاسن اور خانوادہ ابراہیمی کی خدا پرستی اور دینداری کے عناصر تو ضرور شامل تھے، مگر اللہ تعالیٰ اس وقت کے سب سے زیادہ متمدن اور ترقی یافتہ ملک یعنی مصر میں ان سے جو کام لینا چاہتا تھا، اس کے لیے جس واقفیت، جس تجربے اور جس بصیرت کی ضرورت تھی، اس کے نشو و نما کا کوئی موقع بدوی زندگی میں نہ تھا۔ اس لیے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ انتظام فرمایا کہ انہیں سلطنت مصر کے ایک بڑے عہدیدار کے ہاں پہنچا دیا، اور اس نے ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کو دیکھ کر انہیں اپنے گھر اور اپنی جاگیر کا مختار کل بنا دیا۔ اس طرح یہ موقع پیدا ہو گیا کہ ان کی وہ تمام قابلیتیں پوری نشو و نما پا سکیں جو اب تک بروئے کار نہیں آئی تھیں، اور انہیں ایک چھوٹی جاگیر کے انتظام سے وہ تجربہ حاصل ہو جائے جو آئندہ ایک بڑی سلطنت کا نظم و نسق چلانے کے لیے درکار تھا۔ اسی مضمون کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ تفسیر:
قرآن کی زبان میں ان الفاظ سے مراد بالعموم نبوت عطا کرنا ہوتا ہے۔ حکم کے معنی قوت فیصلہ کے بھی ہیں اور اقتدار کے بھی۔ بس اللہ کی طرف سے کسی بندے کو حکم عطا کیے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انسانی زندگی کے معاملات میں فیصلہ کرنے کی اہلیت بھی عطا کی اور اختیارات کی تفویض بھی فرمائی۔ رہا علم تو اس سے مراد وہ خاص علم حقیقت ہے جو انبیاء علیہم السلام کو وحی کے ذریعے سے براہ راست دیا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔